معزز سامعین خوش آمدید۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت محض حصول علم کے لیے تھی۔ آپ بزرگان دین کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کرتے اور دنیا داروں کے اشتغال سے اس طرح نظر بچا کر گزر جاتے جیسے اللہ کی زمین پر ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے خراسان میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو 20 سال سے یاد الہی میں کھڑا تھا۔ اس شخص کا معمول تھا کہ نماز کے لیے یا پھر فطری کاموں کی تکمیل کے لیے بیٹھتا تھا، ورنہ باقی لمحات میں آنکھیں بند کیے کھڑا رہتا تھا۔ اس شخص کا نام ادیب کمندی تھا اور وہ خراسان کے ایک گاؤں کمندور میں رہتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے ادیب کمندری سے پوچھا، آخر تمہارے اس طرح کھڑے رہنے میں کیا راز ہے؟ کوئی راز نہیں ہے، ادیب کمندری نے بے نیازانہ کہا۔ مجھے ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کے مشاہدے میں بیٹھنے کی اجازت حاصل کر سکوں۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے میزبان مشہور بزرگ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت شیخ احمد حماد سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ شیخ حماد سرخسی نے فرمایا، آخر آپ شادی کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے؟ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا، میں اکثر اپنے زمانے سے غائب رہتا ہوں۔ شیخ احمد حماد نے فرمایا، جب غائب ہوں تو پھر دو جہانوں میں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس قدر قابو میں رکھتا ہوں کہ مجھے ایک روٹی 1000 حوروں سے بہتر نظر آتی ہے۔ اس لیے میری نظر میں دل کے شغل سے بہتر کوئی شغل نہیں ہے۔ یہی وہ مشاہدات تھے جن کے ذریعے حضرت علی حجویری کی روحانی تربیت ہوئی۔ علوم ظاہر کی تکمیل کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور ابو الفضل کا روحانی سلسلہ مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی سے ملتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری اپنے پیر طریقت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک بار شیخ بیت الجن سے دمشق تشریف لے جا رہے تھے۔ میں بھی حضرت کے ہمراہ تھا۔ اتفاق سے رات کو تیز بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پورا علاقہ کیچڑ سے بھر گیا تھا اور مسافروں کو چلنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر حضرت شیخ کے پائے مبارک پر پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ حضرت شیخ کا پائے اور جوتا مکمل طور پر کیچڑ سے محفوظ تھا۔ شیخ محترم، یہ کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اس واقعے کی مجھ پر بہت ہیبت طاری تھی۔ جواب میں پیر و مرشد نے فرمایا، سید، جب سے میں نے اپنی نفی کی اور توکل اختیار کیا، اسی دن سے اللہ نے میرے قدموں کو بھی ان علائشوں سے پاک کر دیا ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل اپنے مریدوں کو کم گوئی اور کم خوابی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف المجوب میں ایک مقام پر اپنے پیر و مرشد کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے، غلبے کے سوا نہ سو، اور جب جاگو تو پھر سونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مرید کے واسطے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے۔ ایک دن میں پیر و مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ مجھے یہ خیال گزرا کہ جب سارے کام تقدیر پر منحصر ہیں تو پھر ہم لوگ غلاموں کی طرح پیروں کی خدمت میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت ہی شیریں لہجے میں فرمایا، بیٹا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے سب معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تخت و تاج کسی کے سپرد کرے تو پہلے اس میں تخت و تاج کے سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے 56 سال تک ایک ہی لباس زیب تن کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی تکلیف کے بغیر اپنے جامے میں پیوند لگایا کرتے تھے۔ پیوندوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ اصلی کپڑے کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ یہ تھے وہ مرد کامل، حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی، جن کی آغوش محبت میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔